معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 45 برس تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا اور انہیں سر چھپانے کی جگہ دی۔ 45 برس میں 2 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں۔ اتنے برس کوئی جانور بھی ساتھ رہے تو وفادار بن جاتا ہے اور اپنے محسنوں سے دغا نہیں کرتا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان احسانات کے باوجود افغانوں نے ہم سے وفا نہیں کی اور انہیں جہاں بھی موقع ملا انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ اپنے تازہ تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ یہ تو سب نے سن لیا کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا، یعنی خواجہ آصف نے ملا یعقوب کو شکست فاش دے دی، قطر اور ترکیہ امن معاہدے کے ضامن بنے۔ یہ طے ہو گیا کہ معاہدے کی شقوں پر عمل نہ ہونے کی صورت میں دونوں فریق 6 ماہی جائزہ میٹنگ کریں گے۔ افغان طالبان کی جانب سے یہ وعدہ کیا گیا کہ افغانستان سے اب در اندازی نہیں ہوگی، مہاجرین کے ساتھ بھی نرمی اختیار کی جائے گی۔ عمار مسعود کے مطابق اب تجارت کے راستے بھی کھل جائیں گے، اطراف کے عوام خوشحالی کا منہ دیکھیں گے، جنگ و جدل بند ہوگا اور دہشت گردی کو شکست دی جائے گی۔ معاہدے کی سب شقیں خوش آئین ہیں، لیکن بنیادی سوال یہی ہے کہ یہ معاہدہ کتنا دیر پا ہے یا یہ جنگ بندی عارضی ثابت ہوگی۔ امن کی کیفیت کی ضمانت کب تک ہے؟ بم دھماکوں اور دہشت گردی کے واقعات میں وقفہ کب تک رہے گا؟ امن کی خواہش ایک عرفہ خواہش ہے، مگر کیا اس خواہش پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے؟ کیا افغانستان میں دہائیوں سے جاری جنگی صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا دہشت گردی کے تاجروں کو کوئی اور روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے؟ کیا جنگ کے گرد گھومتے افغانوں کا طرز زندگی اور طرز معاش تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ عمار مسعود بتاتے ہیں کہ پاکستان نے تقریباً 45 برس افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا۔ بے سر و سامان حال میں آنے والے ان مہاجرین کو اپنی مملکت میں سر چھپانے کی جگہ دی گئی۔ روس کے استبداد سے بچ کر یہاں آنے والے ان مفلوک الحال لوگوں کے لیے یہ ایک خواب تھا۔ ایران میں بھی مہاجرین گئے، مگر وہاں انہیں شہروں میں داخلے کی ممانعت رہی۔ وہاں دور دراز ویرانوں میں کیمپ بنائے گئے اور پھر انہیں ان کیمپوں سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ یہ مہاجرین آج بھی انہی کیمپوں میں رہتے ہیں، مگر ایرانی طرز معاشرت، معیشت اور حکومت کا حصہ نہیں بن سکے۔ دوسری طرف پاکستان نے اپنے سارے دروازے افغان مہاجرین کے لیے کھول دیے، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی، انہیں جائیدادیں خریدنے کی اجازت ملی، انہیں کاروبار میں سہولت فراہم کی گئی، یہاں تک کہ اسلام آباد کے بہت سے علاقے ان کے زیر قبضہ رہے۔ ان علاقوں سے گزرے تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کابل کے کسی بازار سے گزر رہے ہیں۔ ان کے راستے ہمارے ساتھ بن گئے، ان کی نسلیں یہاں جوان ہوئیں، ان کے بچوں نے یہاں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ 45 برس بہت طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں 2 نسلیں آگے بڑھ جاتی ہیں، بچہ پیدا ہو کر جوان اور درمیانی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور ایک اور نسل پیدا ہو کر جوان ہو چکی ہوتی ہے۔ اتنے برس کوئی جانور بھی ساتھ رہے تو مکمل وفادار بن جاتا ہے، کوئی اپنے محسنوں سے دغا نہیں کرتا۔ جس ملک میں 45 سال گزارے ہوں، اس ملک سے دغا نہیں کرنا چاہیے، وہاں کے احسانات اور وہاں کی حرمت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے تمام تر احسانات کے باوجود ان افغانوں نے ہم سے وفا نہیں کی۔ انہوں نے جہاں جہاں موقع ملا اس دھرتی کو نقصان پہنچایا۔ کبھی بم دھماکے کیے گئے، کبھی اغوا برائے تاوان میں ملوث پائے گئے، کبھی دہشت گردی میں ان کا نام سامنے آیا، کبھی جعفر ایکسپریس واقعے سے ان کے رابطے نکلے، کبھی اسکولوں پر حملے میں ان کے نام آئے، تخریب کاری کے کئی واقعات ان کے نام ہوئے، ہماری مساجد اور مدرسوں میں بم نصب کیے گئے، ہمارے گھروں کو جلایا گیا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اس لیے اس معاہدے پر شک کی وجہ واضح ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے احسانات کو بھول گئے، انہوں نے ہمارے بچوں کا قتل کیا، انہوں نے مساجد کو میدان کارزار بنایا، انہوں نے ہمارے بازاروں میں خوف پھیلایا اور ان کے ذریعے سرحد پار سے دہشت گرد آتے رہے۔ یہ سب وہی لوگ ہیں جنہیں ہمارا ممنون احسان ہونا چاہیے تھا، انہیں ہمارے ساتھ وفاداری دکھانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا، بلکہ اگر اسے زیادہ سخت نہ سمجھا جائے تو وہ نمک حرامی کے مرتکب ہوئے۔ اس معاہدے کی ایک وجہ ہماری جوابی کارروائی بھی ہے۔ پہلی بار ہم نے صرف مذمت نہیں کی بلکہ بدلہ بھی لیا۔ ہمیں سبق سکھایا گیا، دہائیوں سے پھیلی بے بسی کو پس پشت رکھا گیا اور سرحد پار بھی یہ پیغام دیا گیا کہ ہم دوستوں سے محبت کرتے ہیں، مگر جو دوست کے روپ میں دشمن بنے انہیں بھی پہچانتے ہیں۔ پہلی بار ہمارا رد عمل اتنا شدید تھا کہ مذاکراتی میز بچھانے کے سوا افغانوں کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا، امن معاہدے پر دستخط کرنے کے سوا کچھ اور ممکن نہ تھا۔
ان کا کہنا ہے کہ موجودہ پاک بھارت افغان کشیدگی میں پہلی بار یہ بات واضح ہوئی کہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کس بنا پر پیش آتی ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف افغانستان سے دہشت گردی کے حملے ہوں تو ہم صرف تعزیت نہیں کریں گے، شہداء کے ورثاء کے لیے انعامی رقم کا اعلان ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کا دوگنا بدلہ بھی لیں گے اور آخری حد تک لینے کے حق میں ہوں گے۔ ہم نے صرف تعزیتیں نہیں کرنی بلکہ مجرموں کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا ہے۔ ہم نے صرف مرنے والوں کے لیے دعائیں نہیں کرنی بلکہ زندہ بچ جانے والوں کی سلامتی کے لیے اقدام بھی کرنا ہے۔ بات اب صرف افغان سرحد تک محدود نہیں، ہارڈ اسٹیٹ نے ہر اس فرد اور ادارے کو قانون کے دائرے میں لانا ہے جو ان مجرموں کی پشت پناہی کرتا ہے، چاہے میڈیا ہو، کاروباری شخصیات ہو، کوئی مذہبی انتہا پسند جماعت ہو، صوبائی حکومت ہو یا سوشل میڈیا پر ملک کے خلاف صفحات چلانے والے افراد ہوں۔ اب ہارڈ اسٹیٹ کسی نرمی کی متحمل نہیں ہو سکتی اور یہ فیصلہ ہر قسم کی سیاست، مفاہمت اور مصالحت سے بالاتر ہے۔ یہی بات حتمی اور اٹل ہے اور اسی پر ہمارا محفوظ مستقبل منحصر ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔